لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بلکہ انگنت درود و سلام اس آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس کے ہم امتی ہیں، اور رب تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سر عباس ہیلتھ اینڈ انفو، اور میں ہوں ڈاکٹر ملک عمران عباس۔ آج جس موضوع پر میں نے ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے کہ تیز ترین شفا کا حصول کیسے ممکن ہے۔ یہ اس وقت بلین ڈالرز کا سوال ہے۔ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہی نہ ہو، جبکہ اس کی ساری حرکتیں بیمار ہونے والی ہیں۔ اس کا پورا لائف اسٹائل اس چیز کا غمازی ہے، اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز ورثہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ صحت مند کیسے ہے۔ اپنے ساتھ اتنا ظلم کر کے فطرت کے، قدرت کے قوانین کو توڑ موڑ کر رکھ دیا ہے، پھر بھی ہم بیمار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا کی ہوئی ہے، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہت ہی تیز ترین شفا کا حصول چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سے کوئی ایسا نسخہ ہاتھ لگ جائے، کوئی ایسی بات ہمارے ہاتھ لگ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ بس ہم فوراً ٹھیک ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو اور دیکھنے والوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، لیکن اس میں نہ آپ کی مرضی کا کوئی عمل دخل ہے، نہ میری مرضی کا عمل دخل ہے۔ یہ محض رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں کسی بہت موذی مرض سے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں شفا عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں کسی معمولی سے مرض میں سالوں پکڑ کے رکھے۔ نہ تو کسی ڈاکٹر کے اندر یہ جرأت ہے، نہ کسی پیتھی کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ آپ کو شفا عطا کر سکے، کیونکہ یہ سارے معاملے اس کائنات کو بنانے والے رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو دعا کا دامن مت چھوڑیں۔ دوا کے ساتھ ساتھ دوا سنت ہے اور دعا فرض ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دوا ایک ہیلہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی مرض کا شکار ہو گئے ہیں، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، کلائمیٹ کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو پریشان مت ہوں۔ دعا کا ہتھیار آپ کے پاس ہے اور آپ اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ تیز ترین شفا کا حصول ممکن بنا سکیں گے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ لیکن اگر آپ دعا نہیں کرتے، اللہ نہ کرے کوئی میرے ویورز میں ایسا بھی ہو جو دعا نہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو بھی میں ہاتھ باندھ کے اس سے عرض کروں گا کہ میرے بھائی یہ غلط بات ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جلد سے جلد یہ جو بیماری والی نعمت ہے نا، اس کو صحت والی نعمت سے بدل دے۔ تو یہ واحد طریقہ ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو میڈیسن میری ڈسپینسری میں پڑی ہوئی ہیں وہ صرف ایک سیال مادے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے اوپر لیبلز لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے ہم رکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ صرف اسی کے کام آتے ہیں جس پر میرے رب کی ذات مہربان ہو جائے۔ اور ایک اور بات، اگر بحیثیت ڈاکٹر کسی دن مجھے یقین ہو گیا نا کہ یہ دوائیں ان امراض کے لیے بڑی کامل حیثیت رکھتی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ میں اپنا کلینک بند کر دوں گا۔ کیوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں سیل آؤٹ نہیں کر سکتا۔
جنہیں میں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جو میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، یہ صرف اور صرف میں اپنی فیملی کے لیے سنبھال کے رکھوں گا۔ امید ہے میں اپنی بات آپ حضرات تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا، اور آپ سبھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میری بات کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ کبھی بھی کسی پیتھی کے پیچھے مت جائیں اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پیچھے جائیں۔ ہمیشہ رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے، جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن یا ٹائم کے اکارڈنگ میڈیسن اویلیبل ہو، ڈاکٹر اویلیبل ہو، آپ اس سے دوا لیں اور صحت پائیں۔ کیا اچھی بات کہی کسی نے کہ جب اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو محلے کے 100 روپے OPD والے ڈاکٹر سے ہماری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو ہم 2 3 4 5 5 10 ہزار روپے کنسلٹیشن فیس دے کے بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں جواب دے اور یہ کہے کہ انہیں گھر لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، تو ہمیں خود اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔